پرویز سندھیلا صاحب، آپ ماشاءاللہ سے باہر رہتے ہیں سر، آپ کو معلوم ہے ٹیکنالوجی کیا چیز ہے. ٹیکنالوجی اگر وارفیئر میں آ جائے تو کیا کام کرتی ہے. ٹیکنالوجی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی ترقی کے لیے. اور نیتن یاہو اوپنلی کہتے ہیں کہ آئی ٹی کی ٹاپ 10 کمپنیاں اسرائیلی ہیں. اور یہ واضح ہو گیا کہ ایران جہاں پہ اتنے چیکس اینڈ پروٹوکولز اور اتنا سسٹم تھا اسرائیل اور موساد کو روکنے کے لیے، وہاں کے سی سی ٹی وی کیمراز بھی ان کے کنٹرول میں آ گئے. پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ کہیں اب ہمارے سی سی ٹی وی کیمراز بھی خطرے میں نہ ہو. آپ کی نظر میں ہاؤ بگ آف اے تھریٹ دس از؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اس اسرائیلی سافٹ ویئر سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ پرویز سندھیلا صاحب. بہت شکریہ. دیکھیں، پاکستان میں جو سافٹ ویئر استعمال کیے جا رہے ہیں، سی سی ڈی، آپ کے سی سی ٹی جو کیمراز ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے تو پاکستان کے اپنے ہوم میڈ ہیں، میں آپ کو ذرا پہلے سے بتا دوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ اب آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میرے پاس ایسی امپیکٹ انفارمیشن نہیں ہے. اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور پتہ کر کے بتاؤں گا کہ لاہور سیف سٹی کا میں نے بہت دفعہ وزٹ کیا ہے، بہت سارے دوسرے سیف سٹی کا بھی میں نے وزٹ کیا ہے، جیسے سرگودا یا جہاں جہاں میں مطلب جس شہر میں گیا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ اسرائیل کے، ہاں اگر آپ چائنا کے کہیں تو میں کسی حد تک مان سکتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ جو کیمرے استعمال کر رہے ہیں وہ چائنیز ہیں، اور اگر چائنیز ہے تو پھر سافٹ ویئر بھی چائنیز ہوگا. لیکن وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے اس وقت جو سیکیورٹی کے حالات کو دیکھتے ہوئے. پاکستان اور بھارت کی جنگ میں پاکستان نے جس طرح انڈیا کے کیمرے سے لے کے بینکنگ سسٹم سے لے کے ٹرین سسٹم سے لے کر اور بہت سارے دوسرے سسٹم کو ہیک کیا تھا، اس کے بعد پاکستان خود بھی ان چیزوں کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہا ہے کہ جو ہمارے نظام ہے، جو ہمارا سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے، چاہے وہ بینکنگ کا چاہے وہ دوسرا ہے، کیا وہ بھی سسٹم ہیک ہو سکتا ہے. تو پاکستان آلریڈی اس پہ ایران، دیکھیں ایران میں اور پاکستان میں بڑا فرق ہے. پہلے تو میرے خیال میں جب بھی کوئی بھی تجزیہ کیا جاتا ہے تو ایران کو اور پاکستان کو ساتھ میں ملانا یا ان کا تجزیہ کرنا یا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. ایران پر جس قسم کی پابندیاں ہیں، ایران جس طرح انڈیا کے گھیرے میں گھرا ہوا تھا، یا ایران کے پاس جس طرح کوئی بہت زیادہ چوائس نہیں تھی، پاکستان وہ کنٹری نہیں ہے. پھر میری اور آپ کی بحث شروع ہو جائے گی عامر بھائی، پھر اس سے پہلے 8 جنگیں وہ بندہ رکوا بھی چکا ہے، 8 جنگیں وہ بندہ رکوا بھی چکا ہے. سر کیا غزہ کی جنگ رکوا سکا؟ کیا یوکرین کی جنگ رکوا سکا؟ سر allow me to talk as well as a guest, if you don't mind. پاکستان اور ہندوستان کی جنگ دونوں آپ دیکھیں، اس سے پہلے جاپان اور امریکہ 2 کنٹری ہیں جو آپس میں آمنے سامنے ہوئے تھے، دونوں ایٹامک کنٹری تھے. اس کے بعد دوسری جنگ جو ہونے جا رہی تھی وہ پاکستان اور کس کی ہونے جا رہی تھی؟ ہندوستان کی. کس نے رکوائی؟ کیا وہ بندہ یہ کلیم نہیں کر سکتا؟ اس کے علاوہ دنیا میں اور بہت ساری جنگیں وہ کلیم کر رہا ہے، اس نے رکوائی اور رکوائیں بھی ہیں. اور اگر کسی جگہ پہ وہ آ کر غلط ثابت ہو گیا ہے، یا اس نے کوئی ایسا پنگا لے لیا ہے، یا اس نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، یا وینیزویلا کے صدر کو اس کی بیوی کے ساتھ کڈنیپ کر لیا ہے، یہ بھی تو کہیں. سر میں عرض کر رہا ہوں، سر جو بھی ہے جس طرح بھی ہوا ہے، لیکن آپ یہ کہہ دیں جب ہم نے اس کو نوبل انعام اس کے لیے نامزد کیا تھا تو اس وقت وہ جنگیں رکوا رہا تھا. لیکن اب تو ہم نہیں کہہ رہے، اب تو شہباز شریف نہیں کہہ رہا. ایران کی جنگ کے بعد کیا پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس کو نوبل انعام ملنا چاہیے؟ ہم نے تب کہا تھا جب اس نے جنگیں رکوائی تھی، ہم نے تب کہا تھا جب اس نے جنوبی ایشیا کے کروڑوں لوگوں کی جانیں بچائی تھی. تو آپ اس بات پہ کہہ دیں کہ پاکستان امریکہ کے آگے سرنڈر کر گیا. جناب امریکہ پاکستان کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ آپ کے فیلڈ مارشل، چلے میں نہیں کہتا، میری بات غلط ہے. ڈاکٹر اسحاق اللہ کو پیارے ہو گئے، سن رہے ہیں. امریکہ کو ایران کے معاملے پر پاکستان ٹیبل پر لے کر آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ٹیبل پر لے کر آئے گا. تو یہ کہنا کہ پاکستان سرنڈر کر گیا، میرے خیال میں یہ میں غلط اٹھتا. ڈاکٹر اسحاق اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے مذہبی رہنما تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم برطانیہ کی غلامی سے نکل کے امریکہ کی غلامی میں آ گئے. یہ صرف میں نہیں کہتا، یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں. میبی آئی ایم رانگ. سر بالکل آپ رانگ ہیں یہاں پہ. سر کیسے؟ سر ہم پہلی دفعہ بیرسٹر عامر حسن سے نکلے ہیں، پہلی دفعہ تو بیرسٹر صاحب مجھے بریک پہ بھی جانا ہے، اس کے اوپر آپ کمنٹ کریں. سر ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں، ہم کسی کے تابع نہیں ہیں. ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ جا کے معاہدہ کرنا اور سعودی عرب کی حفاظت کی. ایران نے سعودی عرب پر حملہ نہیں کیا کیونکہ ہم نے ایران کو بتایا، تو ہم کہاں سرنڈر کر گئے. ٹھیک. بیرسٹر عامر حسن صاحب، میں صحیح ہوں یا پرویز سندھیلا صحیح ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، میں دونوں کو انتہاؤں پہ نہیں لے کے جانا چاہتا نا. تو جی میں دونوں چیزوں کو اس انتہا پہ نہیں لے کے جانا چاہتا. نہ تو میں آپ کے موقف کو یہاں پہ آگے بڑھاؤں گا، اور نہ میں سندھیلا صاحب کے امریکہ ہمارے آگے سرنڈر کر چکا ہے. ایسی دونوں کی کوئی بات نہیں. اللہ اللہ کر کے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہوئے ہیں. اور جتوئی صاحب، ہم کو اتنی ایسی قوم بھی نہیں ہے. ایران کا ایک سیولائزیشن ہزاروں سالوں پہ محیط، اور پھر ان کی تربیت ہے جس سے وہ انقلاب لائے، اور جہاں انہوں نے ایران عراق جنگ میں اور اس کے بعد پابندیوں کا
مقابلہ کیا ہے. ادھر تو ہمارا حال یہ ہے کہ جنگ کسی اور ملک میں اس وقت لڑی جا رہی ہے اور تیل کے ذخائر کم ہونے پہ ہم پریشان ہو رہے ہیں. تو کیا ہم خدا نخواستہ ایسی قوم ہے کہ ہم قربانیاں دے سکیں, اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ سکیں؟ سر وہ کہتے ہیں you didn't say anything in particular, you didn't say anything in particular but you said it really well. اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایران میں جس طرح آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کیا, وہاں پہ ٹریفک کے کیمراز کو ہیک کر کے ان میں اسرائیلی سافٹ ویئر ڈلوا کے, اب بہت سارے ذرائع آف کورس وہ اپنے آپ کو کوٹ نہیں کروانا چاہتے, اس میں کچھ آفیسرز بھی ہیں, گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کہتا ہے کہ جس کے بھی ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اس نے اسرائیل کا ایک حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, اور اسرائیل آئی ٹی سیکٹر میں بہت آگے ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا ہمیں محتاط ہونا چاہیے, ہمیں کوئی اقدامات کرنے چاہیے ٹو میک شور کہ اسرائیل ہمیں جس طرح ایران کو مانیٹر کر رہا تھا ان کے سی سی ٹی وی کیمرا سے ہمیں نہ کر رہا ہو, یا پھر ہمیں ریلیکس رہنا چاہیے؟ عامر حسن صاحب, یور اوپینین سر. بہت شکریہ جی. دیکھیے ریلیکس تو کبھی نہیں رہنا چاہیے, نہ ہمارے دفاعی ادارے نہ انٹیلیجنس ایجنسیز کبھی ریلیکس ہیں, اور پاکستان کی فوج کا, پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کا دنیا میں ایک مقام ہے اور دنیا معترف ہے اس کی. ہم اس سطح پہ ریلیکس تو نہیں ہیں, لیکن جہاں تک اسرائیل کی اگر سازش کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, اسے بڑی مکاری کے ساتھ اور سازشوں کے ساتھ لا کے یہاں پہ دوبارہ سے مضبوط کیا گیا, اور اب اسے گریٹر اسرائیل کی طرف جو کہ ان کا خواب ہے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسے روکنے کے لیے مجھے وہ مسلم امہ نظر نہیں آ رہی. حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف مدد فراہم کر رہے ہیں. ایران کے اوپر اگر حملے ہو رہے ہیں تو بڑے مسلمان ممالک کے استعمال ہو رہے ہیں. اب ایران کو کوئی جوابی کاروائی, ظاہر ہے جس پہ حملہ آور ہوں گے وہ جوابی کاروائی کرے گا, وہ کرے گا تو وہ ادھر ہی کرتا ہے جہاں سے حملے ہو رہے ہیں, اور وہ مسلم ممالک ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے کیا کوئی مسلم قیادت موجود ہے دنیا کے اندر؟ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ایک چھوٹا سا ملک اور ایک چھوٹی سی اقلیت 90 کے قریب مسلم ممالک کو جیسے چاہے ویسے جنگ میں دھکیل سکتی ہے. اس چیز کو سوچنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے کہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمیں دفاع کی طرف توجہ دینی ہے, انٹیلیجنس کی طرف توجہ دینی ہے, لیکن اس سے بڑھ کے جو ضرورت ہے وہ مسلم ممالک کے اتحاد کی ہے, ایک آواز اٹھانے کی ہے اور ایک پریشر کریٹ کرنے کی. اور یہ پریشر کریٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان, ترکیہ, سعودیہ اگر اس پہ شریک ہوں تو اس جنگ کو رکوایا جا سکتا ہے, جو کہ رکوایا جانا چاہیے.